بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا فی السلم کافہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ سجدے میں سر رکھ کر اگر قیامت تک سر نہ اٹھایا جائے تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو پیدائشی طور پہ ہمیں مل تو گئی ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے، اس کی خوبیوں کو اور اس کی اچھائیوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اور نہ ہم اس پر استقامت کے ساتھ جم کر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو چیز وراثت میں ملتی ہے، جو چیز ہدیے میں اور مفت میں ملتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو محنت اور مشقتوں سے ملتی ہے اس کی قدر جانتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ حدیث فی الاسلام ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور کفر کی تاریکیوں سے نکل کر آتے ہیں، ماشاءاللہ ان کو دیکھو وہ کیسے اسلام پہ جمتے ہیں اور کیسے ایک ایک رکن کو اور ایک ایک اللہ کے حکم کو کیسے سینے سے لگاتے ہیں، ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو کفر کی تاریکی کو دیکھ کر آئے ہیں اور وہ اس میں سے نکل کر جب ایمان کی روشنی میں اور اجالے میں آئے اور اس کی حلاوت ان کو محسوس ہوئی تو انہیں پتہ چلا ہائے ہمارا ماضی کیسا داغدار تھا۔ تو ہم چونکہ مومن ماں کی گود میں پیدا ہوئے، مومن باپ کی گود میں کھیلے، مومن محلوں میں پلے بسے، پلے بڑھے اور اسی میں ہماری نشست و پرداخت ہو رہی ہے، نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہم انہی ماحول میں رہتے ہوئے اس نعمت کی قدر کو بھول گئے۔ جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، خاص طور سے حج کے اندر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ دور دراز سے بسیں آتی ہیں، دور دراز سے سعودی عرب کے دور دراز کے علاقوں سے حج پر آتے ہیں لوکل پبلک، اور مینا عرفات میں 20 گھنٹے 24 گھنٹے بسیں اسٹارٹ رہتی، بند کرنے کا تصور ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی سے سستا تو پیٹرول ہے، ڈیزل پیٹرول جو ہے وہ پانی سے سستا ہے، پانی مہنگا ہے، لہذا ان کو قدر نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں دروازوں کے باہر ٹیپ اور نل لگے ہوئے ہوتے ہیں، پانی اس میں سے رستا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، قدر نہیں، اس لیے کہ فری میں، اس کا کوئی چارج نہیں، عافیت سے اللہ پاک نے دستیاب کر رکھا ہے۔ تو ہمیں پانی کی قدر نہیں تو ہمارے یہاں پانی بہہ رہا ہے، ان کے یہاں پیٹرول نکلا ہے تو پیٹرول کی قدر نہیں ہے تو وہ جلا رہے ہیں۔ تو جس چیز کی فراوانی آسانی سے ہو جاتی ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمیں عافیت کے ساتھ ایمان مل گیا ہے، بن مانگے ملا ہے۔ آپ میں سے ہم میں سے کسی نے ایمان مانگا تھا؟ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں دعا کی تھی کہ اللہ مومن ماں کی گود میں جنم دینا؟ جی میرے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی تو میں رات کو ہاسپٹل میں تھا، صبح کو او پی ڈی سے 2 بچے نکالے گئے، ایک اس عاجز کا بچہ تھا اس کو ایک روم میں لے گئے، ایک دوسرا کسی غیر مومن کا تھا ادھر لے گئے۔ تو میں اس وقت حسرت کر رہا تھا، پیارے اللہ میں آپ کا کس زبان سے شکر ادا کروں، میرا بچہ بھی پیدا ہوا اور کسی اور کا بچہ پیدا ہوا، میرے بچے کو مومن ماں کی گود ملی، اس کی چھاتی سے وہ دودھ پیے گا اور ہوش سنبھالتے کے ساتھ ہی کلمہ گو بنے گا، اور یہ بچہ یہ بھی معصوم ہے، یہ کسی کافر ماں کی گود میں جا رہا ہے، اس کی چھاتی سے دودھ پیے گا، بڑا ہو کر کافر و مشرک بنے گا۔ کہ اللہ میرے بچے نے آپ کا کیا سنوارا تھا اور اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، لیکن یہ قضاء و قدر کے وہ فیصلے ہیں کہ بندہ دم نہیں مار سکتا ہے۔
مجھے جو اصل بات کہنی ہے، بتانی ہے، وہ یہ کہ ہم جو دین کے احکام پر عمل کر رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مجبوراً کر رہے ہیں. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اب اذان ہو رہی ہے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. کسی نے کہا لوگوں نے مجھے شہر کا قاضی بنا دیا، اس حادثے نے مجھ کو نمازی بنا دیا. کہ لوگوں نے قاضی بنایا تو اب نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ قاضی صاحب ہیں تو نماز تو پڑھنی پڑے گی. حاجی صاحب ہیں تو اب نماز تو پڑھنی پڑے گی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے تم حاجی ہو یا پاجی ہو، نماز نہیں پڑھتے. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم مجبوراً عمل کر رہے ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے. جو آدمی اپنے پاس موجودہ نعمت کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے تو اس کے جذبات، اس کی فیلنگز، اس کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوق انسانوں کے زمرے میں پیدا فرمایا. جانور تو اور بھی ہے نا، میں اور آپ بھی جانور ہیں. برا مت ماننا کہ ہمیں جانور کہہ کے گئے. جانور یعنی جان والا، جیسے کاریگر، زرگر، کاریگر، آہنگر. تو یہ گر جو ہے نا، یہ کسی فن کے ساتھ گویا جوڑا ہوا ہے. تو جانور، آگے جان ہے پھر پیچھے ور ہے، یعنی جان والا. تو جتنے بھی اینیمل ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے خچر ہیں، جی بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، یہ سب جانور ہیں. تو انسان بھی جان والا، یہ بھی جانور ہے. لیکن یہ اشرف المخلوق ہے. جانوروں کی دنیا میں اشرف المخلوق اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر اپنا خلیفہ بنا کر اس کو پیدا کیا. اپنا خلیفہ بنا کر. اس کا بولنا عجیب، سارے جانوروں کی بولی ایک جیسی. افریقہ کا مرغا ہو یا کشمیر کا کوکڑ مرغا ہو، دونوں اذان ایک ہی انداز کی دیتے ہیں. کوکڑ مرغے کو کہتے ہیں، مرغی کو، مرغے کو. ایسا الٹا تو نہیں بول رہا میں. تو ہر جگہ اذان وہ سیم دیتے ہیں. ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ میں افریقہ کے علاقے میں گیا تو ایک خاموش فضا تھی. میں نے دیکھا کہ صبح سے شام تک جتنے بھی ملے سب انگلش بولنے والے. تو شام کا وقت تھا، مرغ نے اذان دی. میں نے کہا الحمدللہ یہ اپنی بولی بول رہا ہے، یہ مانوس زبان میں بات کر رہا ہے. یہ وہی زبان ہے جو ہماری ہے، یعنی اپنے علاقے میں مرغ جس زبان میں اذان دیتے ہیں اسی زبان میں اذان دے رہے ہیں. تو خوشی ہوئی. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو، جی ہر علاقے کے انسان الگ بولی بولتے ہیں، الگ بولی بولتے ہیں. کھانے کا انداز عجیب، پہننے کا انداز عجیب، رہنے سہنے کا انداز عجیب. جی اللہ اکبر کبیرہ. واقعی انسان کو اللہ پاک نے عجیب و غریب بنایا ہے. آج تک آپ نے جانوروں کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے فنکشن کر رہے ہوں جیسے ہم لوگ واضوان بنا کر اور تقسیم کرتے ہیں اور پلیٹوں میں سرو کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا کہ بکریوں میں کوئی دعوت کا وہ چل رہا ہو پروگرام؟ نہیں. اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو وہ چیزیں عطا فرمائی، جو وہ چیزیں سکھائی جس کو یہ جانتا نہیں تھا. علم الانسان ما لم یعلم. اللہ نے انسانوں کو وہ کچھ سکھایا جس کو یہ جانتا نہیں تھا. جتنے جانور ہیں پیدائشی طور پر بائی برتھ وہ اپنی ضرورتوں کے عالم ہیں، اپنی ضرورتوں کے عالم، سیکھنے سکھانے کے محتاج نہیں. بائی برتھ پیدائشی طور پر وہ علم لے کر آتے ہیں جتنے ان کی ضرورت ہے. لہٰذا مرغی کا چوزا مرغی کے انڈے سے نکلتا ہے 18-20 دن کے اندر، اور پیدا ہوتے کے ساتھ ہی فوراً دانہ چننا شروع کرتا ہے. دانہ چننا سیکھنے کے لیے وہ کسی کی تقریر کا، کسی کی واضح و نصیحت کا محتاج نہیں. پیدا ہوتے کے ساتھ ہی پانی خود پیتا ہے خاص اسٹائل کے اندر. اتنا پیارا انداز اس کا پانی پینے کا ہوتا ہے، معصومانہ. جی اس کے انداز کو اپنانے کے لیے، سیکھنے کے لیے وہ کسی معلم کا محتاج نہیں. پیدائشی طور پر وہ دوست کو بھی جانتا ہے اور دشمن کو بھی پہچانتا ہے، نفع کو بھی جانتا ہے، نقصان کو بھی جانتا ہے. آگ کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے کہ جلا دے گی، بلی کو دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے اور مرغی کے پروں میں آ کے پناہ لے لیتا ہے کہ یہ حملہ کرے گی، دشمن ہے. چلو بلی تو سمجھ میں آئی، 4 پیر والی ہے، نیچے سے چل کے آتی ہے. ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، میرے یہاں یہ دیسی مرغی پلتی ہیں، 20-25 ہر وقت ہوتی ہے تقریباً. تو میں نے دیکھا کہ مرغیوں میں شور ہوا. تمہاری اہلیہ نے کہا کہ دیکھو کوئی خطرہ ہے، یہ بری مرغیاں ہیں. تو پتہ چلا کہ اوپر ایک درخت پر آ کر باز بیٹھا، شاہین باز ہوتا نا جو اچک لیتا ہے. اب دیکھو مرغی زمین پر چلنے والی، باز اوپر اڑنے والا، لیکن انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے.
کس نے ان کو سمجھایا کہ باز سے بچنا، باز آئے تو احتجاج کرنا، شور کرنا کہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ کس نے بتایا ان کو؟ بائی برتھ، پیدائشی طور پر اللہ پاک نے ان کو اتنا علم دیا ہے جی، پیدائشی طور پر وہ سیکھنے سکھانے کے محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح بکری کو دیکھو، بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بس ودن منٹ 10-15 منٹ میں بچہ کھڑا ہوگا لڑکھڑاتے ہوئے، اور اپنے آپ 2 پیروں کے درمیان دودھ تلاش کر لے گا کہ یہاں میری غذا ہے۔ بکری اس کے کان میں تقریر نہیں کرتی کہ بیٹا ذرا 5 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 3.5 فٹ پیچھے ذرا دیکھو، میرے 2 پیروں کے درمیان 2 تھن لٹک رہے ہیں، اس کو پینا شروع کرو تو میں گرم گرم دودھ ملے گا۔ بکری کبھی تقریر کرتی؟ کبھی نہیں۔ بچہ جانتا ہے کہ میری غذا اللہ نے یہاں رکھی ہے، تو بائی برتھ اللہ پاک نے یہ اس کی ضرورت کا علم اس کو دیا ہے۔ تو انسان کے علاوہ جتنے اینیمل، جتنے جانور ہیں، وہ سب کے سب عالم ہیں، جانکار ہیں، لیکن انسان جاہل، پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، نہ ماں کو جانتا ہے، نہ باپ کو جانتا ہے، نہ اپنے محلے کو جانتا ہے، نہ اپنے گھر کو جانتا ہے، کس دنیا میں پیدا ہوا نہ اس کو جانتا ہے، کس پلینٹ پر ہوں نہ وہ جانتا ہے، کس ملک میں ہوں نہ وہ جانتا ہے، کس خطے میں ہوں نہ وہ جانتا ہے، کچھ بھی نہیں، آنکھیں بند، مٹھی بند پڑا ہوا ہے جی۔ اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو بجائے اس کے کہ جاننے کی کوشش کرتا، بجائے اس کے کہ کچھ سمجھداری کی باتیں کرتا، اور جہالت کے کام انجام دیتا ہے۔ تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنا شروع کیا، کوئی چیز بھی پڑی بس پکڑتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے۔ کئی مرتبہ غلاظت، گندگی ہوتی ہے، پکڑ اٹھاتا ہے اور منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کئی مرتبہ سانپ کا بچہ جا رہا ہے، پکڑ لیتا ہے، حالانکہ پتہ ہے، حالانکہ وہ انسان کا دشمن ہے، لیکن بچے کو نہیں پتہ، پکڑ لیتا ہے، جاہل ہے۔ اور خود اللہ پاک نے فرمایا ظلومن جہولا جی، پکڑ لیتا ہے، چلو خیر پکڑا تو کوئی بات نہیں، پکڑنے کے منہ میں بھی لے لیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے حادثے ہوئے دنیا میں کہ بچے نے سانپ پکڑا، بچھو پکڑا، اس نے ڈس لیا ہاتھ میں، منہ میں، اور بچہ فوت ہو گیا۔ تو میرا جاہل، لیکن اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنا کر اس کو دنیا میں بھیجا، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسانوں کو وہ کچھ سکھایا جس کو یہ جانتا نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے سکھایا؟ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے انسان کو یہ خصوصیت دی کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر طلب رکھی جو کسی اینیمل، کسی جانور میں نہیں، کسی جانور میں نہیں، یہ طلب اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو آپ چھوٹا سا کھلونا دیں تو کھلونا وہ تھوڑا سا کھیلتا ہے، کھیلنے کے بعد اس کو توڑتا ہے، اور جب بچہ کھلونا توڑتا ہے پھر ماں باپ اس کو توڑتے ہیں بچے کو، یہ کیوں توڑا؟ مارتے ہیں کہ نہیں؟ شاید آپ لوگ بہت شریف ہیں، بچوں کو مارتے نہیں ہوں گے، ویسے ہی لوگوں نے دنیا میں بدنام کر رکھا ہے جی۔ تو عام طور پہ جب بچے کھلونا توڑ دیتے ہیں تو بچوں کو ماں باپ کئی مرتبہ سختی کرتے ہیں، ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو ماں باپ بچوں کے کھلونا توڑنے پہ ان کو مارے وہ حقیقت میں ماں باپ کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی نے ان کا نکاح پڑھا تو دیا کہ تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی کہ ہاں میں نے قبول کی، وہ میاں بیوی بن تو گئے ہیں، لیکن وہ ماں باپ بننے کا انہوں نے گر سیکھا نہیں ہے کہ ماں باپ کہتے کسے۔ یہ بھی ایک فن ہے دوستو، میاں بیوی تو 2 جملے کے قاضی 2 جملے بولتا ہے، میاں بیوی تو بن جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی بننے کے بعد کیسا بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے آپس میں رہنا ہے، یہ تو ایک شریعت کا ایک بہت بڑا باب ہے، لیکن اس باب کو پڑھتے بھی نہیں اور باپ بن جاتے ہیں، یعنی اولاد بھی آ جاتی ہے، باپ بن جاتے ہیں، اور پتہ بھی کچھ نہیں ہے کہ میاں بیوی کہتے کسے۔ تو جو ماں باپ بچوں کے کھلونا توڑنے پر ان کی پٹائی کریں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے سمجھ لیں اچھی طرح سے، جب بچہ کھلونا توڑتا ہے تو ماں باپ اس کو مارتے ہیں تو وہ بزدل بن جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ وہ کھلونا توڑتا کیوں ہے یہ سمجھیں۔ اصل میں جب اس نے دیکھا کہ آپ نے ان کو ایک کار لا کے دی کہ آگے پیچھے کو دھکیلتے ہیں، پش بیک، پیچھے کو دھکیلتے ہیں آگے کو جاتی ہے، تو وہ تعجب کرتا ہے کہ یہ چیز میں پیچھے کو دھکیلتا ہوں تو آگے کو کیوں جاتی ہے۔ تو اس نے اس کا ظاہر تو دیکھ لیا، اب وہ اس کے باطن کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اندر کون بیٹھا ہے اس کو جو آگے چلاتا ہے، تو اس کو توڑتا ہے، اس کا فنکشن سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ کھلونا توڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بہت خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہماری وکالت ہو رہی ہے، کاش کہ پہلے سے آ جاتے تو مار کھانی پڑتی ماں باپ کی۔ تو بچہ جو ہے وہ کھلونا توڑ کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ اب اگر
کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو مارا کوٹا پٹائی کی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو طلب ہے اس کے اندر، شوق ہے آگے بڑھنے کا، جانکاری کا، جنرل نالج حاصل کرنے کا، آپ نے گویا اس پر پابندی لگا دی اور یہ ٹھیک نہیں کیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ کار میں بچے کو بٹھاتے ہیں فرنٹ سیٹ پر لیفٹ سائڈ اور لے کے چلتے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا یہ گھوڑا گاڑی ہے، اس میں آدمی بیٹھتے ہیں۔ پھر پوچھتا ابو یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا یہ رکشہ ہے، رکشہ ہے، اس میں لوگ سواری کرتے ہیں۔ ابو یہ کیا ہے؟ کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے، مثلا یہ فلاں چیز کی دکان ہے۔ ابو یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ اونٹ ہے۔ اب اور اس نے پوچھا ابو یہ کیا ہے؟ چپ بیٹھ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دماغ خراب کرتا ہے، ہمارا سارا سفر کھوٹا کرے گا۔ اب وہ بچہ سہم جاتا ہے۔ بس یہاں سے آپ نے اس کو بزدل بنا دیا اور آپ نے اس کے احساسات اور جنرل نالج حاصل کرنے کا جو اس کا جذبہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ بھئی وہ آج پوچھ رہا ہے، کل نہیں پوچھے گا، کل تو وہ خود بتائے گا دیکھو ابو یہ گھوڑا گاڑی، دیکھو ابو رکشہ جا رہا ہے، کل تو وہ خود بتانے والا ہے۔ تو آج اس کو، آج گھر سے نکلا ہے، چار دیواری سے باہر نکلا ہے تو آج سمجھا دو اس کو، آج اس کو بتاؤ، یہی تو موقع ہے بتانے کا، یہی تو اس کی تربیت کرنے کا موقع ہے، اس کو سمجھاؤ۔ لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اوپ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امی جان پیچھے سیٹ پہ بیٹھی ہیں، وہ واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے ان کو، تو وہ سمجھائے گی کیا بچے کو؟ یاد رکھیں یتیم بچہ وہی نہیں ہے جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں، آج کے دور میں وہ بھی یتیم بچہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں لیکن ماں باپ کے پاس اتنی فرصت نہ ہو کہ بچے کی تربیت کر سکے، وہ بھی یتیم، زندہ باپ کے یتیم بچے کہلائیں گے وہ۔ خیر، تو اللہ پاک نے انسان کے اندر طلب اور جستجو کا مادہ رکھا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اتنی یہ طلب کا مادہ کسی جانور میں نہیں ہے۔ آج تک کسی بندر نے کوئی چیز ایجاد کی؟ آج تک کسی بکری نے تعلیم حاصل کی، کہیں پڑھا؟ ان کے ہاں طلب ہی نہیں، ان کے ہاں سیکھنا سکھانا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی سنا مرغیوں کی کوئی یونیورسٹی بنی ہو اور بندر صلی اللہ علیہ اس کے چانسلر ہوں؟ کبھی نہیں سنا۔ کوئی جانوروں کی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی پرندوں کی یونیورسٹی نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے مکلف ہی نہیں، پڑھنے پڑھانے کے، سیکھنے سکھانے کے۔ جب پڑھنے پڑھانے کے مکلف نہیں، سیکھنے سکھانے کے مکلف نہیں، تو پھر ان کے ہاں کوئی ایجادات بھی نہیں ہے۔ لہذا آج تک کسی نے کوئی پروڈکٹ ایجاد کیا ہو، کوئی چیز ایجاد کی ہو، ایجاد بھی نہیں۔ جبکہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا، اللہ پاک نے اس کے اندر طلب اور جستجو کا مادہ رکھا، جی، تو اللہ پاک نے انسان کے اندر کچھ احساسات رکھے جانکاری کے۔ اللہ پاک نے انسان کو علم کا خوگر بنایا۔ مثلا اللہ پاک نے انسان کے پورے جسم کے اندر ایک سینسر لگایا، اس کو عربی میں قوت لامسہ کہتے ہیں، چھونے کی قوت، چھونے کی صلاحیت۔ چھو کر آدمی اندازہ لگاتا ہے سرد ہے یا گرم، سخت ہے یا نرم۔ چھوتا ہے، بدن کسی چیز سے ٹچ ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میٹل ہے یا ووڈ، لکڑی ہے یا کوئی دھات ہے، اور یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، یہ سرد ہے یا نرم ہے، وہ اندازہ لگا لیتا ہے۔ تو پورے جسم کے اندر ایک سینسر ہے، ایک حس ہے، اس کو قوت لامسہ کہتے ہیں۔ یہ اعلی علم ہے، اس کے ذریعے سے آدمی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، چھو کر، دیکھ کر، ہاتھ میں لے کر میں جی علم حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک علم کا آلہ کیا دیا؟ قوت لامسہ۔ دوسری صلاحیت اللہ پاک نے انسان کو عطا فرما علم کی، قوت ذائقہ، چکھنے کی صلاحیت۔ چکھ کر آدمی اندازہ لگاتا ہے میٹھا ہے کڑوا ہے، جی، اور چکھ کر آدمی پہلے سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس چیز کو یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ صلاحیت، یہ علم، یہ جانکاری، یہ صلاحیت اللہ نے نہ دی ہوتی تو نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ زہر کھا کے مر جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ زہر ہے، ذائقے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو دوسرا اعلی علم جو ہے اللہ پاک نے قوت ذائقہ عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، جانکاری حاصل کرتا ہے۔ تیسرا قوت شامہ، سونگھنے کی صلاحیت، سونگھ کر آدمی معلومات حاصل کرتا ہے، جی، مثال کے طور پر گھر میں کوکنگ گیس ہوتا ہے، اگر لیکیج ہو جائے تو فوراً اسمیل سونگھتے ہیں، بدبو آ رہی ہے، بچوں نکلو باہر بھاگو جلدی سے، گیس لیکیج ہو رہا ہے، اور پھر وہ تدبیر کرتا ہے کہ کیسے اس کو ڈسکنیکٹ کرے۔
تو اگر یہ سونگنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے حادثہ ہو چکے ہوتے۔ تو تیسری صلاحیت اللہ پاک نے قوت شام عطا فرمائی۔ چوتھی صلاحیت قوت باصرہ، دیکھنے کی صلاحیت۔ دیکھ کر آدمی بہت ساری معلومات حاصل کرتا ہے جی۔ اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے لوگ گڑھوں میں گر کے مر چکے ہوتے، گٹر میں گر کے فنا کے گھاٹ اتر چکے ہوتے جی، زمین سے چھت سے نیچے گر چکے ہوتے، پتہ نہیں کتنے حادثات ہو چکے ہوتے۔ اگر یہ دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آدمی حادثات کا جی وقت سے پہلے اندازہ نہیں لگاتا۔ بھائی دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ لگی ہے تو جلدی کرو، اپنے بالکل ہمارے پڑوس میں گھر کی دیواروں پہ پانی ڈالو، ڈسکنیکٹ کرو، جتنا قیمتی سامان ہے نکالو، بھاگو۔ تو اگر آنکھ ہے تبھی تو یہ اس نے ڈیسیجن لیا، نہ ہوتی تو نہ جانے کتنے گھر خاکستر ہو جاتے جی۔ اور پانچویں صلاحیت اللہ پاک نے قوت سامعہ جی، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سن کر آدمی اپنے نفع نقصان کا اندازہ لگاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو آلات علم عطا فرمائے اور ان تمام احساس پر چھٹی حص عقل کی عطا فرمائی، جو ان تمام کے اوپر ہیڈ ہے، ان تمام کے اوپر فائق ہے۔ یہ عقل ہے۔ آنکھ نے دیکھا آگ لگ رہی ہے، عقل نے کہا بھاگو، یہ عقل نے فیصلہ کیا۔ بدبو آ رہی ہے تو ناک نے تو سونگ لیا، لیکن عقل نے کہا نکلو، اہم سامان نکالو گھر سے باہر، بچوں کو باہر نکالو، گیس کو ڈسکنیکٹ کرو، بند کرو اس کو۔ تو اللہ پاک نے انسان کو عقل کا نور عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے انسان کو 5 عظیم الشان صلاحیت عطا فرمائی معلومات حاصل کرنے کی۔ تو یہ انسان اشرف المخلوق بنا جی۔ ان صلاحیتوں کے ذریعے سے روز آئے دن یہ طرح طرح کی ایجاد کرتا ہے، آئے دن طرح طرح کی جی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے ان صلاحیتوں کو دے کر انسان کو اشرف المخلوق بنا دیا، اور یہ صلاحیتیں دوسرے جانوروں کو نہ دے کر انسان پہ اللہ پاک نے کرم فرمایا۔ اگر گھوڑے کو بولنے کی بھی صلاحیت ہوتی اور عقل بھی ہوتی تو کوئی انسان اس کی پشت پر سواری نہیں کر سکتا تھا، گرا دیتا۔ گھوڑا گاڑی والا لے کے چلتا، چل بھائی چل، کا کیوں؟ کہا بھائی چلنا ہے نا، سامان لے کے جانا ہے۔ کہ کل تو نے بہت کام لیا، چپ چاپ بیٹھ، ایک لاپ ماروں گا گرا دوں گا۔ وہ بحث مباحثہ کرتا کہ نہیں؟ اور گھوڑے سے کون جیت سکتا تھا؟ اس کی پاور تو ویسے ہی سی پاور کہلاتی ہے جی، اس کی طاقت تو عجیب، اتنی زبان زوری کرتا کہ آدمی وہ جیت جاتا، انسان ہار جاتا۔ تو اللہ پاک نے سارے جانوروں سے عقل اور قوت گویائی کو چھین کر انسانوں پہ کرم فرمایا، اللہ اکبر کبیر۔ اب آئیے جو آگے کی بات اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آگے کی بات کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل کا نور عطا فرما کر اور اتنی ساری صلاحیت عطا فرما کر سارے جانوروں سے، سارے اینیملوں سے انسان کو فائق، انسان کو افضل بنا دیا۔ لیکن صرف عقل انسان کی نجات کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے اوپر اللہ پاک نے علم وحی نازل کیا، اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے انسان کو گائیڈ کیا، وحی کے ذریعے سے انسان کو سنبھالا، وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ عقل کی بنیادوں پر ہدایت نہیں ملی، وحی کی بنیادوں پر ہدایت کے فیصلے ہوئے۔ لہذا عقل سے بہت سارے فیصلے بیکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حکومت قانون بناتی ہے اور پبلک توڑتی ہے۔ اچھا، حکومت میں افراد تھوڑے سے ہوتے ہیں اور پبلک زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ عقل تو پھر پبلک کے پاس ہوئی نا جی۔ تو ہر عقل والے کے اوپر کوئی نہ کوئی عقل والا اللہ نے بنایا ہے۔ یہ جتنی ایجادات ہیں جی، جتنے پاسورڈ ہیں، جتنے کوڈ ہیں، تو یہ بنانے والے بناتے ہیں اور توڑنے والے توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہے کہ نہیں؟ بھائی کسی کا فون لاک ہو گیا جی، پاسورڈ تھا اور وہ بھول گیا، لاک ہو گیا، تو اس کو وہ لاک ہی رہتا ہے، ان لاک بھی کبھی ہوتا ہے، تو ان لاک کرتے ہیں نا جی کرنے والے۔ اس کا مطلب لاک کرنے والا اتنا ہوشیار نہیں ہے جتنا ان لاک کرنے والا ہوشیار ہے۔
تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی اور ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تدبیروں کو فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا فیصلہ کس چیز کا بنا؟ وحی کا۔ دوستو اگر عقل کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد ہوتی جی تو ایک شخص قیروان کے اندر 450-500 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوا تھا، اس اللہ کے بندے نے ایک عجیب تھیوری نکالی عقل کی بنیاد پر اور کہا کہ یہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح کیا چیز ہے، کیوں دوسری لڑکی کو اجنبی کو گھر میں گھساتے ہو، اپنی سگی بہن گھر میں ہے نا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس نے کیا کہا؟ عقل کی بنیاد پر سگی بہن تو گھر میں ہے، جو پرائی آتی ہے اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر، آنکھ ناک کان عقل شکل ہوتی ہے، اور جو گھر میں بہن ہے اس کے بھی یہی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کوئی نئی چیز لے کے تو نہیں آتی، جو گھر میں بہن ہے وہی چیز اس کے پاس، وہی اس کے پاس۔ گھر کی بہن پہلے سے دیکھی بھالی ہے جی، عقل شکل کی سمجھی بھالی ہے کہ کس طرح کی ہے، کیسی سوچ ہے، کیسی سمجھ ہے، اور وہ باہر کی آتی ہے تو اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہوتا۔ 1-2 مہینے کے بعد جب جی گھر میں رہتی ہے، اس کو برتتے ہیں، استعمال کرتے، تب پتہ چلتا ہے کہ بیوقوف ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کسی مصیبت میں پھنسنے کی؟ گھر میں بہن ہے، بس اسی کے ساتھ رہو۔ اب بتائیے دوستو، کیا کوئی عقل کی بنیاد پر اس کی دلیل کو رد کر سکتا ہے؟ عقل کی بنیاد پر اس کی دلیل کو رد نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت اور وحی کی بنیاد پر اس کی دلیل کو رد کیا جا سکتا کہ نہیں، خالق کائنات نے کچھ نظام بنائے، خالق کائنات نے کچھ نظام بنائے، اور اسلام اور ایمان نام اس چیز کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ دیکھو، گھر میں ماں بھی ہے، گھر میں بیٹی بھی ہے، گھر میں بہن بھی ہے جی، لیکن ماں کے ساتھ محبت الگ انداز کی، بہن کے ساتھ الگ انداز کی، اور بیوی کے ساتھ الگ انداز کی۔ تو یہ تقسیم کس نے کی؟ یہ اللہ نے کی، یہ اللہ نے کی۔ اور اللہ کی تقسیم پتہ کیسے چلی؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی، اور وہی ایسا علم ہے جی اس کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسلام یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب کا بنایا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین، انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ لہٰذا جس دین کو نبی کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنی منشا کو بندوں کو سمجھایا وحی کے ذریعے سے، اسی میں چلنے میں کامیابی ہے۔ اپنی عقل پر چلیں گے تو دوستو مار کھا جائیں گے، مار کھا جائیں گے۔ تو پھر ہمیں ایمان کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی آدمی ہمیں شادی بیاہ کی واضوان کی دعوت دے دے تو اس کے لیے تو اتنا میٹھا شکر ادا کرتے ہیں کہ شاید شکر ادا کرتے کرتے شوگر ہو جاتی ہے، اتنا شکر ادا۔ اور اتنے بڑے رب نے بن مانگے ہمیں کلمے کی دولت، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعی ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ بقرعید کے موقع پہ ایک منظر دیکھنے میں آتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، لیکن میں میدانی علاقوں کی بات سناتا ہوں۔ دیہاتی لوگ، کسان لوگ بکریاں پالتے ہیں۔ بقرعید کے موقع پہ امیر لوگ شہروں سے ان کے پاس جاتے ہیں، دیہاتوں میں، کھیتوں میں، اور بکرے خرید کے لاتے ہیں۔ تو جب ان کا سودا ہو جاتا ہے اور شہری آدمی دیہاتی آدمی کو پیسے دے دیتا ہے، اور دیہاتی بکرے کا رسہ کھول کے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جب وہ لے کے چلتا ہے نا تو بکرا آگے نہیں چلتا، پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ آگے کھینچتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے اور میں کرتا ہے، گویا سائلنٹ میسج دے رہا ہے، خاموش زبان میں، زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے مالک، مجھے تجھ سے محبت ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو نے میرے پیسے گن لیے، تو نے میرے پیسے گن لیے اور تو مجھے کسی کے حوالے کر رہا ہے؟ اے میرے مالک، یہ مجھے کھینچ کے لے جا رہا ہے اور میں جانے پہ مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا تو مجھے بہت یاد آئے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نئے کھونٹے پہ جاتا ہے تو کئی دن تک دیکھا کہ خاموش کھڑا رہتا ہے۔ بچپن میں ہم اپنی والدہ سے پوچھا تھا، ہمارے گھر میں والدہ مرحومہ بکرے پالتی تھی، کئی مرتبہ خرید کے آتے تھے بکریاں، تو ہم پوچھتے تھے امی بکرا کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کہ بیٹا اس کو پہلا کھونٹا یاد آ رہا ہے، اپنے مالک کا کھونٹا یاد آ رہا ہے، وہ گھر یاد آ رہا ہے، لہٰذا جب ہم اس کو پیار دیں گے، محبت کریں گے، اس پہ ہاتھ پھرائیں گے، اس کے ہاتھ میں لے کر اس کو دانہ جی اور سبزہ دیں گے تو پھر ہم سے محبت ملے گی تو وہ بھول جائے گا۔ تو ایک جانور کو بھی اپنے مالک کا احسان یاد آتا ہے۔ ہم اشرف المخلوق ہو کر اپنے رب کو بھول گئے، ہم اشرف المخلوق ہو کے رب کو بھول گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
اپنے مالک کا تنہائی میں کچھ وقت تو دوست ایسا نکالیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لی مع اللہ وقت، میرے لیے میرے اور اللہ کے درمیان ایک وقت ہے، میرے پاس اللہ کے لیے ایک وقت ہے جی جس میں کوئی دم نہیں مار سکتا. ہم بھی تو کچھ تنہائی کا وقت ایسا بنائیں کہ اس میں اپنے رب کا جی ٹوٹ کر شکر ادا کریں، جی ٹوٹ کر نمازیں پڑھیں، ڈوب کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ڈوب کر ذکر کریں، ڈوب کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں جی. لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اللہ سے ہمیں بات کرنا ہی نہیں آیا، بات کرنا ہی نہیں آیا. ہم اللہ سے کیسے بات کریں، ہم اللہ سے کیسے مناجات کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور چراتے چراتے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، کہتا اللہ پیارے اللہ جی آپ نے کتنے دن سے غسل نہیں کیا ہوگا، اگر آپ میرے پاس آ جاؤ تو تمہیں مل مل کے نہلاؤں. جی آپ نے کتنے دن سے دودھ نہیں پیا ہوگا، اگر آ جاؤ تو میں اپنی بکریوں کا دودھ تمہیں دوہ کے پلاؤں. جی اور نہ جانے کیا کیا وہ باتیں کرتا رہا. پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور جلال میں کرخت میں کہا خبردار یہ کیا بول رہے، کیا گستاخی ہے. تو بھاگا وہاں سے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں نے تو تمہیں میری ذات سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ توڑنے کے لیے. ایک بندہ میرے سے مخاطب تھا، مجھ سے بات کر رہا تھا، میرا معاملہ تھا، تم نے اس کو مجھ سے جدا کر دیا. ہم تنہائیوں میں اللہ سے بات کریں اللہ جی میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، آپ نے مجھے عزت عطا فرمائی، آپ نے مجھے جی ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جو باعزت ہے. پیارے اللہ آپ نے مجھے دین عطا فرمایا، میرے پیارے رب آپ نے مجھے کروڑوں انسانوں سے بہتر گھر عطا فرمایا، کروڑوں انسانوں سے بہتر آپ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. فرما بردار پیارے اللہ میں آپ کا کس زبان سے شکر ادا کروں. اللہ جی میرا ٹوٹا پھوٹا شکریہ قبول فرما لیجئے، اللہ جی مجھے اپنا بنا لیجئے. یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات، یہ اللہ سے گفتگو، یہ ہم بھول گئے. ہم سمجھتے ہیں بس 2 رکعت نماز پڑھو، 4 رکعت نماز پڑھو اور جاؤ جی ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا اور بہت کچھ کر دیا. بس ہم اپنے گھر اور بس اللہ تعالیٰ تو گویا مسجد میں ہی ہیں اور اس کا حق ادا کر دیا، ختم بات. اب ہم اپنی زندگی کیسے انجوائے کریں، کسی طرح سے بھی گزاریں. نہیں میرے بھائی، ہمارا ربط اللہ تعالیٰ سے بہت کٹتا جا رہا ہے، ہمارا ربط اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے. یہی وادی کشمیر، یہی وادی کشمیر، یہاں کے بارے میں بوڑھے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اب سے تقریباً 25-30 سال پہلے یہ حال تھا کہ ٹھنڈی کے موسم میں، موسم سرما میں مسجدیں رات بھر آباد رہتی تھی، حمام چلا کرتے تھے اور لوگوں کے پاس کام کچھ نہیں ہوتا تھا، باہر شین ہی شین، باہر برف ہی برف جی. تو پوری رات مسجدوں میں گزارتے تھے. کوئی سجدے میں پڑا رو رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی واعظ و نصیحت کا حلقہ لگائے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا دوستو؟ یہ فون اور ٹیلی ویژن ہمارے دشمن ہیں، یہ ہماری آخرت کے دشمن ہیں. انہوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا. آج میاں بیوی میں سچی محبت نہیں رہی، اس لیے کہ بیوی بھی فون میں جڑی ہوئی ہے اور شوہر بھی فون میں جڑا ہوا. اور میں تو دیکھ رہا ہوں دنیا بھر میں دینی سفر پہ جانا ہوتا ہے کہ اب تو رات کو ڈیوٹی کرنے والے، جو سرکاری محکموں میں کام کرنے والے، ان کے لیے بھی رات کی ڈیوٹی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اس لیے کہ واٹس ایپ چل رہا ہے، پوری رات جاگ رہے ہیں. پہلے جھونکے کھایا کرتے تھے، شکایتیں محکموں میں درج ہوتی تھی، فلاں ڈیوٹی نہیں کرتا، رات کو سو جاتا ہے. اور اب تو جاگنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کے لیے، واٹس ایپ پہ لگے ہوئے. رمضان مبارک میں مسجد نبی میں تراویح پڑھی ہوں، ایک قریب میں ایک شخص تھا، 4 رکعت کے بعد سلام پھرتا اور وہ آسانی کے ساتھ نکالتا اور واٹس ایپ چیک کرتا اپنا. اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے فوراً کھڑا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو درد ہوتا ہے، ہم کہاں چلے گئے؟ یہ شیطان نے کیسا ویپن ہمیں دے دیا. یہ شیطان نے انسانوں کو ہلاک کرنے اور ان اللہ تعالیٰ کی ذات سے کٹنے کا کتنا بڑا ہتھیار لوگوں کے حوالے کر دیا ہے. شاید شیطان دشمن کے ہاتھ میں اتنا خطرناک ہتھیار جب سے یہ کائنات بنی ہے کوئی نہیں آیا انسانوں کو ہلاک کرنے والا جتنا کہ فون کی شکل میں آ گیا ہے. فون کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بچے نہ جانے صبح سے شام تک کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، عورتیں ضائع کر رہی ہیں جی، جوان ضائع کر رہے ہیں، بوڑھے ضائع کر رہے ہیں. فلائٹوں میں، ٹرینوں میں پہلے لوگ کتاب لے کے بیٹھتے تھے، اب کوئی کتاب نہیں پڑھتا، سب فون پڑھتے ہیں، سب فون پڑھتے ہیں. لوگ صبح میں تلاوت کرتے تھے، کوئی تلاوت نہیں کرتا، فون کی تلاوت ہو رہی ہے. میرے بھائیو اللہ سے مانگے، یہ بھی چیز ہم اللہ ہی سے مانگے. اللہ جی
اللہ جی اس کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمارے وقت کو قیمتی بنا کر پیارے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یہ بھی چیز ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ یہ اس دور کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ پہلے لوگ 10 بجے 11 بجے کسی کے گھر نہیں جاتے تھے، کیوں؟ آرام کا وقت ہے، صبح ملیں گے۔ اور اب فون اٹھایا اور فوراً 12 بجے 1 بجے اسی وقت، ہاں جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اب تک تو حال اچھا تھا، آپ پوچھا آپ نے تو حال خراب ہو گئے۔ اب تک تو اچھے تھے، لیکن اب رات کو 1 بجے آپ نے پوچھا کیا حال ہے، واقعی اب خراب ہو گئے۔ عجیب۔ تو پہلے لوگ ایک دوسرے کی راحت کا خیال رکھتے تھے، اور اب حال یہ ہے کہ اب کوئی خیال نہیں۔ پہلے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، سلام کرتے، معانقہ کرتے، سینے سے سینہ ملتا، جی کیفیات منتقل ہوتی، دل خوش ہوتا، جی۔ اور اب لوگ نہیں ملتے، صرف فون آتے، فون ملتے۔ ایک ہی بلڈنگ میں شہروں کے اندر 2 بھائی رہتے ہیں، ہفتے سنڈے منڈے کو ملتے ہیں، باقی ہفتے ملاقات نہیں ہوتی۔ جو ہاں نہ کوئی بھی بات کرنی ہو فون سے بات کر لیتے ہیں۔ دونوں کی ٹائمنگ الگ ہے، لفٹ میں بھی ملاقات نہیں ہوتی، سیڑھی پہ بھی ملاقات نہیں ہوتی۔ سنڈے منڈے میں بس چھٹی ہوتی ہے تو اس دن ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی بائی چانس، ارادے سے نہیں۔ اس فون نے ایسی دراڑ ڈالی ہے، اتنے اخلاص والے رشتے توڑ دیے۔ مریدین کا حال یہ ہے، اپنے مشائخ کو پہلے وہ جاتے تھے، گاڑی کمائی خرچ کر کے، کرایہ خرچ کر کے جاتے تھے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتے تھے، سفر میں نمازیں پڑھتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے، وہاں تک جاتے تو آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برستے تھے، اور جا کر تربیت حاصل کرتے، دین کی باتیں سیکھتے، جی، اور پھر معلومات حاصل کر کے دین کی، پھر اپنے گھر آتے، ایسا لگتا جیسے بندے نے کوئی روحانی بات لیا ہو، روحانی غسل کیا ہو، ایسے آتے تھے۔ تو پہلے لوگ آتے تھے، اب لوگ نہیں آتے، صرف فون آتے ہیں۔ اور ہر آدمی اپنے شیخ سے بدگمان، اپنے استاد سے، مرشد سے بدگمان۔ کیا بدگمانی؟ ہمارا فون نہیں اٹھاتے، اور 20 پیسے 25 پیسے 30 پیسے کی کال کر کے اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں کہ وہ اتنی کال کر لیں بس ولی بن جائیں گے۔ جی میرے بھائیوں، اس زمانے کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اس زمانے کے مجاہدے بہت زیادہ ہیں۔ ماضی کے اندر ہمارے اکابر مشائخ کو، ہمارے بزرگوں کو ایسے چیلنجز نہیں تھے جیسے کہ اس دور میں۔ فضائیں گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہیں۔ کسی کے پاس ریسیور ہو، ان فضاؤں سے گناہ کو کیچ کرنے کا ریسیور ہو، بھائی کوئی آدمی اگر اپنے فون میں نیٹ پیک ڈال کے مسجد کے حرم میں بیٹھ کر فلم دیکھے تو فلم دکھے گی کہ نہیں؟ معلوم ہے اس فضا کے اندر بھی گھوم رہی ہے نا فلم، تو ذرہ ذرہ معصیت سے آلودہ ہو چکا ہے، فضا مسموم ہو چکی ہے گناہوں سے۔ اب کوئی بندہ اس فضا کے اندر ہمت کر کے اگر اللہ کو یاد کرے گا، یہ ہے گڈ بوائے، یہ ہے نعم العبد۔ اتنے سارے چیلنجز کو جی اوورٹیک کر کے یہ اپنے رب کو بھولا نہیں، یہ اپنے رب کو بھولا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کی رنگینی موجود، دل بہلانے والا انٹرنیٹ موجود، حرام لذات موجود، سب کچھ موجود، لیکن سب کو دھکا دے کے، سب کو کٹ آف کر کے، اور پھر اللہ کے دربار میں آ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تلاوت اور ذکر اور اذکار اور مراقبہ اور سجدے یہ سب کر رہے ہیں جی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر رشک کرتے ہیں، اے میرے بندو، اے فرشتوں، دیکھو دیکھو یہ میرا بندہ انٹرنیٹ کے زمانے میں پیدا ہوا، جی برہنگی کے زمانے میں پیدا ہوا، میوزک کے زمانے میں پیدا ہوا، ہر چیز کی سہولت اس کے پاس موجود، تنہائی موجود، اس کی جیب میں سیل فون موجود، اسمارٹ فون موجود، اس میں انٹرنیٹ پیک موجود، جی سب کچھ سہولت موجود، لیکن میرا بندہ مجھ سے ڈر کر، مجھ سے محبت کر کے مسجد کے دروازے کو کھول کر مسجد میں میرے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس دور کے اندر ہمارے لیے اللہ کی محبت حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی کہ جب مارکیٹ کے اندر چلن کسی چیز کا کم ہوتا ہے، یہ مارکیٹ کے اندر اویلیبلٹی کم ہوتی ہے، یافت کم ہوتی ہے، تو وہ چیز منہ مانگے داموں بکتی ہے کہ نہیں؟ جب قیمت زیادہ ہوتی ہے تو گاہک پوچھتا ہے دکاندار سے کسی، جناب اتنی مہنگی آپ بتا رہے، کہا بھائی پورے بازار میں ڈھونڈ کر آؤ، کہیں ملے تو پھر مجھے بتاؤ، کسی کے یہاں نہیں، صرف میرے یہاں ہے۔
بڑی مہنگی، بڑی مشکل سے منگوائی گئی ہے تو مہنگی تو ہوگی، لیکن اس کا فائدہ آپ اٹھاؤ جی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مہنگا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس طرح سے اپنی بزنس کی زبان میں بات کرتا ہے۔ تو جب مارکیٹ کے اندر کوئی چیز کم ہوتی ہے تو منہ مانگی قیمت پر بکتی ہے۔ اس وقت اس کائنات کی مارکیٹ میں اللہ کی محبت و معرفت کم ہو گئی ہے، تو اگر ہم اس کو حاصل کر لیں اور اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوں، دعائیں کریں، استغفار کریں جی، مراقبہ کریں، تلاوت کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو منہ مانگی قیمت ملے گی۔ تو میرے بھائیو، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکاؤ، اور یہ دین اسلام، اس کی قدر کریں۔ یہ عقلی دین نہیں ہے، اس کی بنیادیں عقل پر نہیں رکھی گئی، اللہ پاک نے اس کی بنیاد وحی پر رکھی ہے، اور وحی کا علم عطا فرما کر اللہ رب العزت نے عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی صلاحیت بندوں کو عطا فرمائی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن اسلام نام ہے عقل سے سمجھ کر ماننے کا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر ماننے کا نام اسلام ہے۔ لہذا کفار کے یہاں کافرانہ مزاج کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا کوئی دلیل لاؤ، کچھ دکھاؤ، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، 2 ٹکڑے کر دیے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑے کر، او انہ لساحر عظیم، یہ تو بڑا جادوگر ہے بھائی، پھر بھی نہیں مانا۔ تو دلیل مانگ کر عمل نہ کرنا، یہ کافرانہ مزاج ہے، یہ کافرانہ مزاج ہے، اور مومن کا مزاج یہ نہیں ہوتا۔ بس جب کچھ امر اس کو مل گیا، حکم مل گیا، خلاص لا الہ الا اللہ، خلاص مجھے کرنا ہے، کرتا ہے وہ۔ تو ہم اللہ سے یہ مانگیں میرے پیارے اللہ، آپ کے جتنے احکام صحیح ذرائع سے ہمیں ملیں، رب کریم ہمیں اس پر ٹوٹ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بڑی پیاری دعا بتلائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں حق دکھائیے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل دکھائیے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس کی اردو میں اس طرح سے بھی تشریح کی ہے کہ پیارے اللہ حق دکھائیے، حق سمجھائیے اور حق پر جمنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اہل حق کے ساتھ حشر فرمائیے اور حق کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اہل حق موجود اور ہم ان کی تائید نہ کریں تو کمزور پڑ جائیں گے، تو پھر یہ بھی تو سعادت بندی ہوگی نا کہ اہل حق کی ہم کو تائید کریں۔ یا اللہ حق دکھائیے، حق سمجھائیے، حق پر چلائیے، حق پر جمائیے، اہل حق کے ساتھ حشر فرمائیے، اہل حق کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اللہ باطل دکھائیے، باطل سمجھائیے، باطل سے بچائیے اور باطل کا رد کرنے کی احسن تدبیریں عطا فرمائیے۔ جی یہ چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں یہ دولت عطا فرما دیجیے۔ تو میرے بھائیو، دین صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، داڑھی بڑھا لیں اور سر پہ دستار باندھ لیں، حج کے موقع پہ حج کر لیں، رمضان کے موقع پہ روزے رکھ لیں۔ دین نام تو پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام۔ یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے سے متعلق نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ جو چیز پڑھنے والی ہیں وہ دین ہے اور جو کھانے پینے والی ہیں وہ دنیا ہے۔ مومن کی کوئی دنیا تو ہے ہی نہیں، اگر اس کی نیتیں صحیح ہوں، اس کے عقائد صحیح ہوں، اس کی نیتیں صحیح ہوں، تو مومن کی کچھ بھی دنیا نہیں ہے۔ اس کا پیشاب پاخانہ دین، اس کا کھانا پینا دین، اس کا سونا جاگنا دین، اس کا اٹھنا بیٹھنا دین، اس کا ملنا جلنا دین، اس کی موت میت دین، اس کی شادی بیاہ دین، کچھ بھی تو دنیا نہیں، سب دین ہے اس کا۔ اس لیے کہ ہر چیز یہ اللہ کے حکموں کے مطابق کر رہا ہے۔ اگر ہم رزق حلال کمائیں اس طرح سے جیسے اللہ نے حکم دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اگر رزق حلال کمائیں اس طرح سے، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ اگر ہم گھر بنائیں اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، تو گھر بنانا دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ اگر ہم گاڑی خریدیں اچھی نیتوں کے ساتھ، تو گاڑی خریدنا، گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ اب کیا مطلب اچھی نیتوں کے ساتھ اور کیسے؟ بس 1-2 مثالیں بتاتے ہیں۔ آپ نے گاڑی خریدی، مثلا کرولا، مثلا کیمری، مثلا ٹویوٹا، ہنڈائی کی کوئی گاڑی خریدی۔ آپ کے دوست آپ کے ملے اور کہا یار آپ نے یہ گاڑی لی؟ کہہ رہے یار
پہلے جو ہے وہ ماروتی 800 تھی، وہ صابن دانی جیسی تھی، سارے محلے کے اندر بڑی بڑی جو ہے کمپنیوں کی گاڑی آ گئی، میری بالکل ان کے درمیان کھڑی ہوئی صابن دانی جیسی لگتی تھی. میں نے سوچا میں بھی ذرا بڑی گاڑی لے لوں، تھوڑا خرچہ آگے پیچھے کر لیا، بڑی گاڑی لے آئی. دوستو یہ دنیا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نیت کچھ ہے ہی نہیں، بڑا بننے کی نیت کہ سارے بڑے ہیں، سارے لوگوں نے اچھی اچھی گاڑیاں لے لی تو میں بھی ان میں اچھوں میں شامل ہو جاؤں. یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی پسندیدہ نیت نہیں ہے جی. یہ دنیا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ تکبر ہے، یہ دکھاوا ہے. سمجھ گئے؟ آپ نے گاڑی لی اور بڑی گاڑی لی اور نیت کیا کی کہ پیارے اللہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر اپنے بیوی بچوں کو لے کر، زمانہ ہو گیا سفر کرتے کرتے نامحرموں کے دھکے لگتے ہیں، غیرت آتی ہے. بیوی بچوں کو سیکورٹی دینا، بیوی بچوں کی ایمان کی اور ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی تو میرے ذمہ فریضہ ہے. اللہ نے اپنی گاڑی اس لیے لیتا ہوں تاکہ ہم پرائیویٹ لمیٹڈ اپنی گاڑی میں سفر کیا کریں اور میری جوان بیٹی کو اور بیوی کو نامحرموں کے دھکے نہ لگے جی. تو یہ حسن نیت ہوئی کہ نہیں؟ دوسری نیت اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ. دوسری نیت، پیارے اللہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے محلے میں آئے گا